یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ کی جس نے تیل کو ہتھیار بنایا اور دنیا کی سپر پاور امریکہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شاہ فیصل جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پوری دنیا سے دشمنی لی تھی، جو حق کے لیے کھڑا ہوا اور کبھی پیچھے نہ ہٹا۔ ان کی آواز میں امت کی تقدیر بولتی تھی اور ہر لفظ میں غیرت مسلم جاگتی تھی۔ مگر جب وہ مسلمان دنیا کی امید بن گئے، جب ان کا نام امت کی دھڑکن بن گیا، تب قسمت نے ایک ایسا زخم دیا جو آج تک نہیں بھرا۔ اپنے ہی گھر کے ایک فرد نے اس شیر عرب کی روشنی بجھا دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی۔ شاہ فیصل کا جنم 14 اپریل 1906 کو ریاض میں ہوا۔ ان کے والد تھے بادشاہ عبدالعزیز، وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی راحتیں اور آسائشیں چھوڑ کر پوری زندگی اسلام اور اپنی سرزمین کی ترقی میں وقف کر دی۔ وہ ایک دور اندیش اور وژنری لیڈر تھے جو سعودی عرب کو جدید بنانے کے خواب دیکھتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ ان کے بیٹے ان کے خوابوں کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن کوئی بیٹا ان کے معیار پر پورا نہیں اترا سوائے شاہ فیصل کے۔ بادشاہ نے اپنے تیسرے بیٹے میں وہ دور اندیشی، حوصلہ اور سمجھداری دیکھی جو کسی اور میں نہیں تھی۔ شاہ فیصل اتنے بہادر اور ہوشیار تھے کہ شاہی فیملی کے بڑے لوگ بھی ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ صرف 9 سال کی عمر میں شاہ فیصل نے قرآن حفظ اور اسلامی قانون فقہ کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ بادشاہ عبدالعزیز نے انہیں اپنا جانشین سمجھا اور کہا، میرے بعد اگر کوئی سعودی عرب کو سنبھال سکتا ہے تو وہ صرف شاہ فیصل ہے۔ اسی وجہ سے بچپن سے ہی شاہ فیصل کو سخت اور مشکل تربیت دی گئی۔ ریت اور پہاڑوں میں انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی مہارتیں سکھائی گئیں۔ شاہ فیصل کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ 1909 میں برطانوی حکومت نے بادشاہ کو انگلینڈ آنے کی دعوت دی لیکن وہ نہیں جا سکے۔ بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے شاہ ترکی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر تب ان کا انتقال اسی زمانے میں پھیلنے والی جان لیوا وبا سے ہو گیا۔ تب بادشاہ کی نظریں 13 سالہ شاہ فیصل پر ٹھہر گئیں۔ انہیں سعودی عرب کا وزیر خارجہ فورن منسٹر بنا کر لندن بھیجا گیا۔ لندن میں 5 ماہ قیام کے دوران برطانوی حکومت حیران رہ گئی، کیسے ایک 13 سال کا بچہ اتنی سمجھداری اور سفارتی مہارت رکھ سکتا ہے۔ برطانوی بھی شاہ فیصل کے علم اور بہادری کے قائل ہو گئے۔ 1953 کا دور آیا جب سعودی عرب کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ بادشاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور سب سے بڑے بیٹے شاہ سعود کو بادشاہ بنایا گیا۔ بادشاہ نے آخری وقت میں کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شاہ فیصل کو پوری حکومت دوں۔ وہ اکیلا ہے جو ریاست کو آگے لے جا سکتا ہے، لیکن شاہی روایت کے مطابق سب سے بڑا بیٹا ہی اقتدار کا حقدار ہوتا تھا۔ اس لیے شاہ فیصل کو وزیر اعظم اور شاہ سعود کو بادشاہ بنایا گیا۔ ایک طرف شاہ فیصل، جن کی عقل، بہادری اور دور اندیشی کو انگریز بھی تسلیم کر چکے تھے، ہر طرح کا تجربہ، دنیا سے تعلقات اور وطن کی ترقی، ہر محاذ پر وہی فیصلہ کن تھے۔ عبدالعزیز یہ جانتے تھے کہ ان کا بڑا بیٹا سعود ایک فضول خرچ اور عیش پسند انسان ہے۔ سعود کی 4 بیویاں تھیں، اس کے ساتھ 100 سے زیادہ لونڈیاں تھیں اور مجموعی طور پر اس کے 115 بچے تھے۔ پوری شاہی فیملی 24 محلات اور بنگلوں میں رہتی تھی۔ سعود کی شراب نوشی اور بے پرواہ طرز زندگی سب پر واضح تھی۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے خزانے سے دولت نکال کر شاہانہ اخراجات شروع کر دیے، جیسے یہ ریاست کا نہیں بلکہ اس کا ذاتی خزانہ ہو۔ اس کے مقابلے میں فیصل ایک سنجیدہ، دیندار اور ذمہ دار شخصیت تھے۔ وہ اپنے اخلاق، سادگی اور قوم کے لیے وفاداری کی وجہ سے حقیقی لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ شاہ سعود نے اقتدار چھوڑ دیا اور شاہ فیصل بن گئے سعودی عرب کے نئے بادشاہ۔ شاہ فیصل نے فوراً تبدیلیاں شروع کیں۔ قابل شاہی فیملی کو حکومت میں جگہ دینا، نااہل اور عیاش لوگوں کو ہٹایا۔ شاہ فیصل نے تعلیم میں اصلاحات کے لیے 2 بڑے اقدامات کیے۔ شہزادوں کو غیر ملکی اسکولوں کی بجائے سعودی عرب کے اپنے اسکولوں اور کالجز میں تعلیم دینا۔ ان کے نزدیک ریاست کی ترقی کے لیے لڑکیوں کو تعلیم دینا ضروری تھا۔ شاہ فیصل نے غلامی کا رواج بھی ختم کیا۔ غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے سے ہر غلام کے بدلے 2000 ریال دیے۔ سعودی عرب کی ترقی میں ان کا سب سے بڑا قدم ٹی وی اور ریڈیو کا آغاز تھا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ یہ مغربی ثقافت ہے، مگر شاہ فیصل نے اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ 1965 میں سعودی عرب میں پہلی بار ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا۔ ان کی مقبولیت بڑھ گئی، عرب دنیا میں ان کی آواز گونجی۔ انہوں نے مسلم ورلڈ لیگ اور OIC بنائیں، اس مقصد سے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہوں اور اسلام کا پیغام ہر جگہ پھیلے۔ ایک بار شاہی فیملی نے کہا، اب آپ کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، مغربی ممالک کی طرح آئین بنانا چاہیے۔ شاہ فیصل نے جواب دیا، ہمارا آئین صرف قرآن ہے۔ 1973 امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ٹکراؤ، امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دے کر عربوں کو دھوکہ دیا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ تیل دینا بند کر دیں گے۔ امریکہ نے اسے مذاق سمجھا، لیکن جب شاہ فیصل نے واقعی تیل روک دیا تو پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ تیل بند ہوتے ہی یورپ اور امریکہ میں بحران کھڑا ہو گیا۔ پیٹرول ختم، فیکٹریاں بند، معیشت کمزور پڑ گئی۔
دنیا پہلی بار سمجھ گئی کہ عرب تیل کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور شاہ فیصل کا نام پوری دنیا میں گونجنے لگا۔ شاہ فیصل کی اس طاقتور پالیسی سے دنیا کے بڑے ممالک کو یہ سبق ملا کہ عرب ممالک کے بغیر ترقی اور صنعت نہیں چل سکتی۔ انہیں بات چیت کرنی پڑی اور سب شاہ فیصل کی سمجھداری اور طاقت کی داد دینے لگے۔ اس وقت شاہ فیصل نہ صرف ایک بادشاہ بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک علامت بن گئے۔ 1975 میں شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے محل میں گولی مار کر قتل کر دیا، اور اس وقت کویتی مہمان بھی موجود تھے۔ ایک گولی ٹھوڑی پر ایک کان پر لگی، شاہ فیصل وہیں شہید ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قتل 1973 کے تیل بحران اور امریکہ کے کھیل کا حصہ تھا۔ پرنس فیصل کو امریکہ نے اپنا آلہ بنا کر بھیجا تھا۔